بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی پیارے پیارے ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک سینسٹیو اور بڑا حساس سا ٹاپک ہے، سو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ جب لاک ڈاؤن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لگا ہوا ہے، یہ جب اوپن ہوگا، بریک ہوگا، ختم ہوگا، تو جو طالب علم یونیورسٹی کالج اسکول سے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ واپس نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس کا ایک ریزن کرائسس جو ہوں گے، کیونکہ ان کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ ان کا باپ بھائی جو ہے وہ اس کے کاروبار کو بھی فرق پڑا۔ اب یہ جب اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی جاب ڈھونڈیں گے یا کوئی اور کام کریں گے، تو جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ان کا کچھ کا تو دل نہیں کرے گا واپس تعلیم جاری رکھنے کو، کچھ جو ہے وہ اپنے حالات کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ملک و قوم کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ سب سے بہترین سرمایہ کاری جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ایک امیر آدمی کے پاس ایک غریب بچہ گیا، طالب علم گیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس بابے نے، اس بزرگ نے اس کو پیسے دیے، وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر، کوئی بزنس مین بن کر، بڑا آدمی بن کر واپس آیا، اس نے وہی پیسے اس بابے کو دیے کہ یہ لو اپنے پیسے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دے۔ تو اس بابے نے اس سے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ میں پیسے تمہیں نہیں دیے تھے، یہ میں نے اپنے ملک و قوم کو دیے تھے، کہ تاکہ میرے ملک کا ایک باشندہ، ایک شہری اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو لہٰذا تم یہ پیسے لے جاؤ، اس بندے کو پیسے دے دو، اس کسی اور شہری کو پیسے دے دو جو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، تاکہ وہ بھی ان پیسوں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کر سکے۔ تو ساری باتوں کا مجموعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال یار تو اپنے والدین سے زیادہ عزت استاد کی کرتا ہے۔ اس نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے والدین آسمانوں سے زمین پر لے کر آئے اور استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر بیٹھا دیا، اس لحاظ سے زیادہ احترام جو ہے وہ استاد کا بنتا ہے۔ تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے، میں اتنا ایج نہیں ہوں، 40 کے لگ بھگ ہوں، وہ ماسٹر جی میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو دور سے آتے تھے، تو وہ ہم سائیکل پہ یا کسی سواری پہ ہوتے تھے تو ہم نیچے اتر جاتے تھے، تاکہ ان کے احترام کے لیے نیچے اتر جاتے تھے۔ تو وہ ماسٹر جی وہ ہمیں ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے گھروں میں، تو کوئی بھینس کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی بڑھئی لوہار ترکھان کا کام کر رہا ہے، تو ہماری ٹیوشن کی فیس کیا ہوا کرتی تھی، ہم ان کو صرف اور صرف کچھ پیسے جمع کر کے، وہ بھی بڑی مشکل سے ہمیں ہمارے میسر ہوتے تھے، کہ ہم تیل کے لیے مٹی کا تیل لیا اور لالٹین یا دیا میں ڈالنے کے لیے وہ کبھی کبھار وہ پیسے جمع کر کے تو لے جایا کرتے۔ اب وہ وقت تھا کہ وہ ایک قوم بنا رہے تھے، ایک نیشن بنا رہے تھے، وہ ایک جذبے کے تحت ایک اپنے شاگرد کو پڑھا رہے تھے، اس وجہ سے ان استادوں کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ ماسٹر جی ہمیں والدین سے بھی زیادہ احترام کرنا پڑتا تھا۔ آج کا استاد سر جی ہوگا، وہ کرسی پھٹی پرانی کرسی، وہ لکڑ کی ٹوٹی پھوٹی کرسی ہوا کرتی تھی، آج اچھی اور فینسی اور یونیک کرسیاں آ گئیں، چیئرز آ گئیں، گھومنے والی چیئرز آ گئیں، تو لیکن استاد کا احترام نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ کیونکہ آج ہم صرف اور صرف پیسے کے لیے تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے سر جی کا بھی یہ فرض بنتا ہے اپنے ملک و قوم کے لیے ایک ایسا کلیدی کردار ادا کرے کہ گھروں میں جا کر، گھر میں جا کر 4 5 بچوں کو دستک دے کر ان کو تعلیم سے وابستہ رکھیں، کیونکہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر یہ اٹیچ رہیں گے، تعلیم کے ساتھ وابستگی رہے گی، تو یہ بچوں کا نہ تو ایک دل اکتائے گا
کل کو تعلیم کے لیے، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا کرائسس روک پائے گا کہ یہ تعلیم سے دور بھاگیں گے۔ تو لہٰذا اساتذہ اکرام کا اب ایک کردار ادا کرنا بنتا ہے کہ وہ ان کو اٹیچ رکھیں اس کے ساتھ۔ تو یہ میرا ایک نظریہ تھا، میری یہ ایک سوچ تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اساتذہ اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اساتذہ اکرام کو صحیح معنوں میں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔